أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي حزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا ضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ذلالك القديم. کہا پناہ بر خدا جس کے ہاں سے ہمارا سامان ہمیں ملا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو پکڑیں. اگر ہم ایسا کریں تو زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے. پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو الگ مشورہ ہو کر کرنے لگے. ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں تم غلطی کر چکے ہو. لہذا میں تو اس سرزمین سے ہلنے والا نہیں ہوں جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں. یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا. تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اے ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. ہمیں جو علم ہوا اس کی ہم نے گواہی دے دی اور غیب کی ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اس بستی والوں سے پوچھیے جس میں ہم ٹھہرے تھے، اس قافلے سے پوچھیے جس میں ہم آئے ہیں. یقین جانیے ہم بالکل سچ ہیں. یعقوب نے کہا بلکہ تم نے تو خود اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے.
بس بہترین صبر کروں گا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یقیناً وہ بڑا دانا اور حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں روتے روتے غم سے سفید پڑ گئی اور وہ گٹھے جا رہے تھے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بنیامین لے کر چلے اور وہاں جا پر پہنچے تو حضرت بنیامین کو حضرت یوسف نے اس طریقے سے انہیں اپنے پاس ٹھہرا، یہ نہیں کہا کہ تم نے چوری کی ہے، اٹھا لیا ہے کسی نے کسی کے سامان، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تہمت نہیں لگانا چاہتے تھے۔ اور اولاد یعقوب نے انہوں نے باقی بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہم یا نبی خدا بابا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، جو کچھ بنیامین نے کیا یہ اس کے سامان سے ملا ہے، اس میں ہمارا کیا۔ حضرت یعقوب اب صبر کرنے کہ امتحان ہے ذات پروردگار، اور اتنا روئے کیونکہ دو بیٹے، ایک یوسف بڑی محبت تھی، نبی تھے وہ بھی ہاتھ سے گئے، اور بنیامین سے بھی بڑی محبت تھی وہ بھی گئے۔ بیٹوں نے کہا قسم بخا، یوسف کو برابر یاد کرتے کرتے، آپ جان بلب ہو جائیں گے یا جان دے دیں گے کہ آپ زندگی کھو دیں گے۔ یعقوب نے کہا میں اپنا اضطراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ شکوہ اگر کسی اور سے کروں تو بے صبری کہلاتی ہے، میں تو ذات کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کے بیان کروں جس سے میری ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنے ذات پروردگار سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب اور یوسف بنیامین کے یکجا موجود ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ساتھ یہ درس بھی دے رہے ہیں کہ مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح پھر فرمایا، پھر جب یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت تکلیف میں، ہم نہایت ناچیز پونجی لے آئے ہیں، بس آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے اور ہمیں خیرات بھی دیجئے، اللہ خیرات دینے والوں کو یقیناً اجر عطا کرنے والا ہے۔ یوسف نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ وہ کہنے لگے کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اگر تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ بھائیوں نے یوسف کو پہچانے، ان کے ذہنوں میں اپنی بد سلوکی، یوسف کے حسن سلوک کا تصور گھومنا شروع ہو گیا، اور دونوں سلوکوں میں موجود نمایاں فرق ظاہر ہونے لگا اور وہ شرمندہ ہونے لگے۔ انہوں نے کہا قسم بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، یعنی کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بصارت لوٹ آئے گی، تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آنا۔ جب یہ قافلہ مصر کی سرزمین سے دور ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنبائه الغيب نؤويه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ لوگوں نے کہا قسم بخدا آپ اپنے اسی پرانے جو خیالات ہیں جو کرتے رہتے ہیں خبط میں مبتلا ہیں۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا تو اس نے یوسف کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ دفعتاً بھی بینا ہو گئے، آنکھیں واپس آ کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ممکن ہے یہ خوشبو حصی قوت شامہ سے نہیں ہو بلکہ مشمع میں ماروا حس سے در کی ہوئی جو انبیاء کے لیے بعید نہیں ہے۔ بشارت یعقوب کا عہد کرانا عام طبی دستور کے مطابق نہیں تھا کیونکہ طبی طور پر علاج بغیر ممکن نہیں۔ یوسف کا کرتا منہ پر ڈالا جانا آنکھوں کی بصارت کے لیے طبی علاج ہرگز نہیں، نہ اس فرط مسرت سے بصارت آ سکتی ہے، بلکہ یہ صرف اعجاز یعنی معجزہ تھا۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام ہی صرف جانتے تھے۔ بیٹوں نے کہا اے ہمارے ابا ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ہم ہی خطا کار تھے، اب گناہوں کی طلب کر رہے ہیں اللہ سے کہ میرے اللہ، اور حضرت یعقوب کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یعقوب نے کہا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان۔ یعقوب بالفور دعا نہیں فرماتے بلکہ ان قریب دعا کرنے کا وعدہ کرتے، اور علماء نے لکھا یہ شب جمعہ کا انتظار کر رہے تھے کہ آ جائے جمعے کی رات تب میں دعا کروں گا، کیونکہ جمعے کی رات بڑی مغفرت والی رات ہے۔ اس رات انسان جو بھی دعا کرے گا عام دنوں کی نسبت اس رات زیادہ جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا، کہا اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے باہر آ کر اپنے بابا اور اپنے والدین کا اور بھائیوں کا استقبال کیا اور انہیں لے کر چلے، اور یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وہ سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ یوسف نے کہا ابا جان یہی میری اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، بے تحقیق میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، اس نے سچ مجھ پر احسان کیا جب مجھے زندان سے نکالا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا، آپ کو صحرا سے یہاں لے آئے۔ یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس سے تدبیر خفی سے انجام دے دیتا ہے، بڑے کی آرام سے۔ یہ ذات پروردگار کی حکمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس فیصلے کا انتظار وقت ایک لگتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
وہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ان قریب ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ بڑا دانا اور حکمت والا، یعنی ذات پروردگار ہی جانتا ہے کسی کو اتنے بڑے مقام پر رکھنا ہو، کسی کو اتنی بڑی شاہی دینی ہو، اس کا کتنا امتحان لیا جائے۔ یہ سارا امتحان سے گزرا ہے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اقتدار کا ایک حصہ عنایت فرمایا، ہر بات کے انجام کا علم دیا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا میں بھی میرا سرپرست ہے، آخرت میں بھی میرا سرپرست ہے۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا لے، نیک بندوں میں شامل فرما۔ اب حضرت یوسف نے اپنے بارگاہ کے پروردگار کی دعا فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سارا کا سارا تیرا انعام ہے، میری بادشاہی ہے، میرے والدین مجھے مل گئے، میرے بھائی مل گئے، میں نے سب کو معاف کر کے اور تیری بارگاہ میں دعا کے ہاتھ بلند کیے۔ حضرت یوسف اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، یہ غیب کی خبروں کا حصہ ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وگرنہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود ہی نہ تھے جب وہ اپنا عزم پختہ کر کے سازشیں کر رہے تھے۔ یعنی ایک بھائی دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اور آپ کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہو، ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب پیغمبر اسلام کو کہا جا رہا ہے آپ جتنا انہیں بتاتے چلیں، جتنا ان کو بتائیں کہ یوسف نے یہ کیا، یعقوب نے یہ کیا، اور باقی قصے سناتے رہیں، لیکن یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے اور کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ اس بات پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، پیسے بھی نہیں لیتے، کوئی شیلے بھی نہیں لیتے کہ آپ مجھے دیں تب میں تمہیں تبلیغ کروں، نہیں، یہ قرآن تو عالمین کے لیے بس ایک نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں جن پر سے یہ لوگ بغیر اعتنا گزر جاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو ایمان لاتے ہیں تو ساتھ ساتھ کسی نہ کسی کو مشرک بنا دیتے ہیں، کسی شخص کو یا کوئی اور اس کا سبب بنا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ اکثر گمراہ ہیں۔ یہ لوگ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب انہیں گھیر لے یا ناگہاں قیامت گھڑی آ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ ایمان اور شرک کے مراتب ہیں، بہت سے لوگوں کا ایمان شرک کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا تمہارے اندر شرک کی چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر موجود ہے۔ یعنی شرک اتنا، کوئی انسان کہے کہ مجھے فلاں نے دیا، نہیں، یہ بھی چھوٹا شرک ہے، شرک خفی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف سے دعوت دیتے ہیں، اور پاکیزہ ہے اللہ اور ان میں شرک کرنے والوں سے بھی نہیں ہے۔ آپ سے پہلے ان بستیوں سے صرف مردوں ہی کو بھیجتے رہے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے، تو یہ کیا یہ لوگ روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا اہل تقویٰ کے لیے تو آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب انبیاء لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگ بھی یہ خیال کرنے لگے ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو پیغمبروں کے لیے ہماری نصرت پہنچ گئی، اور اس کے بعد جسے ہم نے چاہو سے نجات مل گئی، اور مجرموں سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ بے تحقیق ان رسولوں کے قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی باتیں نہیں بلکہ اس سے پہلے آئے ہوئے کلام کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل بتانے والا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ رسول کریم کے تسکین قلب کے لیے اور فتح و نصرت کے لیے اللہ کی سنت جاریہ کا ذکر ہے، یعنی دعوت اللہ کے لیے یقین اور برہان جیسی مضبوط اور محکم اساس اس لیے درکار ہوتی ہے کہ یہ کام ایسا آسان نہیں ہے کہ ہر شخص اسے انجام دے، تھوڑی سی مشقت پر اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے۔ یعنی یہ جو ہدایت کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، انہیں نیکی کی طرف بلانا ہے، گناہوں سے روکنا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ انبیاء تھک جاتے تھے، لوگ بات نہیں سنتے تھے، اور لوگ کہنے شروع ہو جاتے تھے کہ ان کو اپنے بات پہ یقین ہی نہیں ہے، اگر یہ سچ بولتے تو لوگوں کا دل بدل جاتا، لوگ اچھے ہو جاتے، اور اس وقت پیغمبر مایوس ہو جاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے کہ ذات پروردگار ہم نے کتنا ان کو سمجھایا، کتنا ان کو ہدایت کی، یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور فوراً ذات پروردگار پھر اپنے نبیوں کی روح کو تسلی کے لیے، قلب کی تسلی کے لیے انہیں پھر فرماتا کہ تم پریشان نہ ہو، کہ ہم نے پہلے والوں کو بھی اسی طرح جرم جو کرتے تھے انہیں سزا دی ہے، اور اسی طرح ان کے بعد والے یعنی تم لوگ بھی اور ان کے بعد آنے والے جو لوگ بھی مجرم ہوں گے، ہماری سزا ان کے لیے ہے اور انہیں سزا انشاءاللہ مل کر رہے گی۔